چینی اے آئی ایپ ڈیپ سیک نے چیٹ جی پی ٹی کو مات دے دی۔ چیٹ جی پی ٹی کے سستے اور طاقتور چینی ماڈل نے مصنوعی ذہانت کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ چین نے ٹرمپ کو بھی پہلا زوردار جھٹکا دے دیا۔ پاکستان میں سائبر حملوں کا خدشہ، نئی ایڈوائزری جاری۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ چین کی تیار کردہ مصنوعی ذہانت کی اپلیکیشن ڈیپ سیک نے چیٹ جی پی ٹی اور دیگر ایسی حریف ایپس کو مات دے کر امریکہ، برطانیہ اور چین میں ایپل کے ایپ سٹور پر ٹاپ ریٹڈ مفت اپلیکیشن بن گئی ہے۔ چیٹ جی پی ٹی کے سستے اور طاقتور چینی متبادل نے مصنوعی ذہانت کی دنیا میں اس وقت تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ اوپن اے آئی جیسی امریکی کمپنیوں کے غلبے کو بھی چیلنج کر دیا ہے۔ اس پیش رفت نے امریکہ کو ٹیک کمپنیوں کے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے وعدوں پر سوالات اٹھا دیے ہیں اور کئی بڑی ٹیک کمپنیوں بشمول انویڈیا کے شیئرز کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیپ سیک کیا ہے اور اس نے کس طرح امریکہ کو اور باقی دنیا کو مصنوعی ذہانت کے میدان میں چیلنج کر دیا، اور اس کا بنانے والا کون تھا اور مالک کون ہے اور کیسے اور کب یہ بنائی گئی۔ ڈیپ سیک V3 نے مصنوعی ذہانت نے ایک اور معروف اور مروجہ پروگرام چیٹ جی پی ٹی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پہلی پوزیشن اس وقت دنیا میں حاصل کر لی ہے، اور اب اس کا ایپ امریکہ کے ایپل کمپیوٹر سٹور پر مفت ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب ہے۔ ڈیپ سیک کا ایپ آئی فون پر مفت ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے اور اسے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ ناظرین، رواں برس جنوری میں اپنے لانچ کے بعد سے ہی اس ایپ کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا آ رہا ہے۔ اس ایپ کی بڑھتی مقبولیت نے اس نظریے کو چیلنج کیا ہے کہ امریکہ ہی اے آئی کی صنعت میں اچھوتا اور واحد لیڈر ہے۔ یہ ایپ اوپن سورس ڈیپ سیک V3 ماڈل پر ڈیزائن کی گئی ہے اور محققین کا دعویٰ ہے کہ اسے $6 ملین سے کم لاگت میں تیار کیا گیا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو چیٹ جی پی ٹی تھی اس کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ اس پہ اربوں ڈالر خرچ آئے تھے اور اس ایپس پر اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ خرچ آیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ V3 ایپ جو ڈیپ سیک ہے میں استعمال ہونے والے کمپیوٹر کی جدید زبان ہے جو کم وقت کے کمپیوٹر پر مصنوعی ذہانت کا پروگرام چلا سکتی ہے، جبکہ اس کی کارکردگی مصنوعی ذہانت کے جدید امریکی ماڈل کے مساوی بلکہ اس سے بہتر بتائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈیپ سیک نے کس طرح ٹرمپ کو جو ہے نا جھٹکا دیا ہے ایک زوردار، اور یہ پہلا جھٹکا ہے چین کی طرف سے امریکہ کو۔ نو منتخب امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ابھی سنبھل ہی نہیں پائے تھے کہ چین نے ایک زوردار جھٹکا اس کو دے دیا ہے۔ ڈیپ سیک کے اے آئی امریکی کمپنیوں کے مد مقابل آنے کا اسٹاک مارکیٹ پر بڑا اثر پڑا ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں استعمال ہونے والی چپ بنانے والی اہم کمپنی انویڈیا کے حصص میں 18% تک کمی ہوئی ہے۔ نیو یارک کی جو وال سٹریٹ اسٹاک مارکیٹ میں پیر کے روز گزشتہ روز یعنی S&P 500 میں 1.9% تک کمی دیکھنے میں آئی، جس کا سب سے زیادہ نقصان بڑی ٹیک کمپنیوں کو اٹھانا پڑا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیپ سیک کی اعلیٰ کارکردگی نے امریکہ کی ان ٹیک کمپنیوں کے اندر شکوک و شبہات اور خدشات پیدا کر دیے ہیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں بھاری سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ کہیں ڈیپ سیک کے آگے نکل جانے سے چیٹ جی پی ٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہماری سرمایہ ڈوب جائے۔ پیر کی صوبہ انویڈیا، مائکروسافٹ اور میٹا جیسی امریکہ اے آئی کمپنیوں نے کے حصص میں نہایت گراوٹ دیکھی گئی، اور اس پیش رفت کا اثر یورپی کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں پر بھی ہوا۔ چپ تیار کرنے والی ایک ڈچ کمپنی جو ASML کے حصص کی قیمت میں 10% سے زیادہ گراوٹ دیکھی گئی، جبکہ سیمنز انرجی کے حصص میں جو کہ اے آئی سے متعلق ہارڈ ویئر بناتی ہے اس کے حصص کی قیمت میں 21% کمی دیکھی گئی، اور یہ ایک دن میں ڈیپ سیک نے انہیں ہلا کر رکھ دیا ہے۔ امریکی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ کم قیمت چینی ورژن کو ابھی اتنی توجہ حاصل نہیں تھی، مگر اس نے لانچ کے بعد مارکیٹ کو قدرے حیرت میں ڈال دیا اور پوری مارکیٹ میں ایک بھونچال پیدا کر دیا ہے۔ لہذا اگر آپ کو اچانک یہ کم لاگت والا اے آئی ماڈل مل جاتا ہے تو اس سے حریفوں کے منافع پر تشویش بڑھے گی، خاص طور پر اس رقم کو دیکھتے ہوئے جو وہ پہلے ہی زیادہ مہنگے اے آئی انفراسٹرکچر پہ لگا چکے ہیں۔ وال سٹریٹ بینکنگ کمپنی سٹی نے خبردار کیا ہے کہ ڈیپ سیک اوپن اے آئی جیسی امریکہ کے غلبے کو چیلنج کر رکھا ہے اور چینی فرمیں ان کی ترقی کو روک سکتی ہیں۔ اس حوالے سے امریکی ماہرین جو ہیں وہ اس خدشے کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ پچھلے ہفتے امریکی ٹیک فرموں اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے کنسورشیم نے اسٹار گیٹ پروجیکٹ کا اعلان کیا تھا۔ ایک کمپنی جو ٹیکساس میں آئی انفراسٹرکچر پر $500 ارب کی سرمایہ کر رہی تھی، اب اس حوالے سے بھی خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ سلیکون ویلی وینچر کمپنی جو ٹیلسٹ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر مارک ایڈلسن نے ڈیپ سیک R1 کو
اے آئی کی دنیا میں سپورٹنگ کے لمحے کے طور پر بیان کیا ہے۔ انہوں نے اس کا موازنہ 1957 میں سوویت یونین کے ذریعے لانچ کیے گئے پہلے مصنوعی زمینی سیٹلائٹ سے کیا ہے۔ اب آپ کو یہ بھی بات سن کر حیرت ہوگی کہ امریکی پابندیوں کے باوجود ڈیپ سیک نے کیسے کامیابی حاصل کی۔ چیٹ جی پی ٹی اور ڈیپ سیک جیسی ایپس کے مصنوعی ذہانت کے ماڈلز کو تیار کرنے اور ان کو مؤثر طرح سے کام کرنے کے لیے جدید اور ایڈوانس جو چپس وہ درکار ہوتی ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی امریکی کمپنیاں زیادہ طاقتور اور مہنگے مائکرو چپ استعمال کرتی ہیں، جبکہ جدید چپ اور آئی اے ٹیکنالوجی کی چین کو فروخت پر امریکہ نے پابندی لگا رکھی ہے۔ 2021 سے امریکہ نے چین کو یہ جدید چپس فروخت کرنے پر پابندیاں لگائی ہیں۔ درآمد شدہ جدید چپس کی مسلسل فراہمی کے بغیر اپنا کام جاری رکھنے کے لیے چینی اے آئی ڈیولپرز نے اپنے کام کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا ہے اور ٹیکنالوجی کے لیے نئے طریقوں کے ساتھ تجربہ کیا۔ اس کے نتیجے میں ایسے اے آئی ماڈل سامنے آئے جن کے لیے پہلے سے کئی کم کمپیوٹنگ پاور کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کی لاگت اس سے بہت کم ہے جو پہلے سوچا گیا تھا، اور یہ مصنوعی ذہانت کی صنعت میں تہلکہ مچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ گزشتہ ماہ ایک تحقیقاتی مقالے میں ذکر کیا گیا تھا کہ ڈیپ سیک V3 کی تربیت کے لیے انویڈا H800 چپس پر صرف $60 لاکھ سے کم کی کمپیوٹنگ پاور استعمال ہوئی۔ اس انکشاف کے بعد کمپنی نے عالمی مصنوعی ذہانت کے حلقوں میں توجہ حاصل کر لی ہے، اور اس پیش رفت سے امریکی جو ٹیک کمپنیوں میں ایک کھلبلی مچ گئی ہے، جو اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے وعدوں پر کر چکے ہیں، اور اس پر ان کو سوالات اٹھ رہے ہیں۔ کئی بڑی کمپنیوں بشمول انویڈیا کے شیئر کو بھی اس وقت سے نقصان پہنچا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتا چلوں ڈیپ سیک کی بنیاد کس نے رکھی۔ مصنوعی ذہانت کا جو پروگرام چیٹ جی پی ٹی سال 2022 کے آخر میں منظر عام پر آیا تھا، جبکہ ڈیپ سیک کمپنی کی بنیاد 2023 میں جنوبی مشرقی چین کے شہر گوانگژو میں لیانگ وین فانگ نے رکھی تھی۔ وہ ٹیک کے شعبے کے ایک بڑے سرمایہ کار ہیں۔ 40 سالہ لیانگ ایک انفارمیشن اینڈ الیکٹرانک انجینئرنگ گریجویٹ ہیں۔ انہوں نے ڈیپ سیک کو سہارا دینے والے ایک فنڈز کی بنیاد رکھی تھی۔ انہوں نے 2023 میں اپنے مالی وسائل مصنوعی ذہانت کے شعبے پر صرف کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس وقت انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کی کمپنی کے پاس 10,000 انویڈیا یعنی H100 مائکرو چپ موجود ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ان کے پاس اس وقت 50,000 چپس موجود تھی، جنہیں انہوں نے کم لاگت والی سستی چپ کے ساتھ جوڑ کر ڈیپ سیک کو لانچ کیا۔ سستی چپ اب بھی چین کو درآمد کرنے کی اجازت ہے۔ لیانگ کو حال ہی میں ایک اے آئی صنعت کے ماہرین اور چینی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات میں دیکھا گیا تھا۔ جولائی 2024 کو چائنا اکیڈمی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں لیانگ نے کہا تھا کہ وہ اپنے اے آئی ماڈل کے پیچھے ورژن پر رد عمل سے حیران ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں توقع نہیں تھی کہ قیمتوں کا تعین اتنا حساس مسئلہ ہوگا۔ ہم صرف اپنی رفتار سے کام کر رہے تھے، اخراجات کا حساب لگا رہے تھے اور اس کے مطابق قیمتیں مقرر کر رہے تھے۔ یہ تو آپ کو ایک جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا میں ایک نیا تہلکہ مچا ہے اس حوالے سے آپ کو بتایا، اور اس حوالے سے یہ بھی بتایا کہ کس طرح امریکہ کو اس کے حوالے سے خطرات کا سامنا ہے۔ اب دوسری طرف ایک اور اسی طرح مصنوعی ذہانت کے حوالے سے اور سائبر کے حوالے سے جو خبر ہے جڑی، وہ اس کو بھی آپ کے سامنے شیئر کر دوں۔ حکومت پاکستان نے سائبر حملوں کے حوالے سے گزشتہ روز ایک ایڈوائزری جاری کی ہے، جس کے مطابق ملک میں عموماً ویب براؤزر پر استعمال ہونے والی بعض ایکسٹینشن کے غیر محفوظ ہونے سے صارفین کے ڈیٹا چوری ہونے کا حملوں کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، اور ذاتی اور حساس معلومات چرائے جانے کا خطرے کا اظہار کیا گیا ہے۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ ملک میں سائبر حملوں کی ایک نئی مہم کا جو کھوج لگایا گیا ہے۔ ذاتی معلومات کوائف چوری کرنے کے لیے براؤزر ایکسٹینشن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ فیس بک بینکنگ ویب سائٹ کے ذریعے معلومات چوری کا خدشہ ہے۔ ہدایت کے مطابق ایسے حملوں میں فشنگ اور تکنیک کے ذریعے جعلی کوڈ بھیجا جاتا ہے۔ اس حوالے سے سیکیورٹی بورڈ کا مزید کہنا ہے کہ صارفین کے استعمال میں آنے والی بعض وی پی این اور مصنوعی ذہانت کے جو چیٹ بورڈ ہیک کیے گئے ہیں۔ ایڈوائزری میں تجویز کی گئی ہے کہ صارفین محفوظ اور بھروسہ مند ایپس اور ویب براؤزر ایکسٹینشن استعمال کریں۔ ان ایپس کی رسائی محدود رکھیں، غیر استعمال شدہ ایکسٹینشن کو حذف کریں اور غیر معمولی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں۔ اب کن ایکسٹینشن پہ استعمال نہ کرنے کا ایڈوائزری جاری کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں سیکیورٹی بورڈ نے 17 ویب براؤزر ایکسٹینشن استعمال نہ کرنے کی سفارش کی ہے۔ ان میں سے اکثر ایپس آرٹیفیشل انٹیلیجنس، وی پی این اینڈ ویڈیو ریکارڈر وغیرہ سے متعلق ہیں، اور یہ آپ میرے اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ان کی میں جو لسٹ ہے وہ اپنے پس منظر میں چلا بھی رہا ہوں۔ ایڈوائزری میں روزانہ کی بنیاد پر جو ہے ایپس اپڈیٹ اور لائسنس یافتہ اینٹی وائرس انسٹال کرنے کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ ویب براؤزر جیسے گوگل کروم وہ استعمال کرنے والے صارفین اکثر آن لائن شاپنگ، بلا روک ٹوک کیا کہتے ہیں انٹرنیٹ تک رسائی یا مختلف ٹولز جیسے ویڈیوز ڈاؤن لوڈنگ کے لیے براؤزر ایکسٹینشن ایپس استعمال کرتے ہیں۔ اس دوران صارفین ان ایپس کو مختلف چیزوں تک رسائی دیتے ہیں، جیسے اپنی لوکیشن۔ بعض ایپس براؤزر پر صارفین کی سرگرمیوں پر نظر رکھتی ہے تاکہ ان کی مدد کی جا سکے۔ یہ معاملہ گزشتہ سال دسمبر میں سامنے آیا تھا، جب گوگل کروم براؤزر کے ساتھ منسلک مختلف کمپنیوں کے ایکسٹینشن کو ہیک کیے جانے کی اطلاع سامنے آئی تھی۔